بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے اس سے پچھلے ویڈیو میں سورت اور اس کا ترجمہ اور ایک حدیث آپ کو پڑھایا تھا۔ اب اس ویڈیو میں نماز کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے آپ کو۔ نماز کے اندر سجدہ سہو و سجدہ تلاوت کا طریقہ۔ سجدہ سہو کا بیان۔ سہو کے معنی ہیں بھول جانے کے۔ بھولے سے کبھی نماز میں کمی یا زیادتی کی وجہ سے نقصان آ جاتا ہے۔ بعض نقصان ایسے ہیں کہ ان کے دور کرنے کے لیے نماز کے آخری قعدہ میں تشہد پڑھنے کے بعد دانی طرف سے سلام پھیر کر 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد صرف دانی طرف سلام پھیرے اور 2 سجدے کر لے، پھر بیٹھ کر تشہد، درود شریف اور دعائے معثورہ پڑھے اور دونوں طرف سلام پھیر کر نماز ختم کر دے۔ اگر کسی شخص نے ایک طرف بھی سلام نہ پھیرا اور سجدہ سہو کر لیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ طریقہ تو یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد، تشہد پڑھنے کے بعد، ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کر لے۔ اگر کوئی شخص جو ہے بغیر سلام پھیرے ہوئے سجدہ سہو کر لیا تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر بھول کر دونوں طرف سلام پھیر لیا پھر سجدہ سہو یاد آیا تو اگر بات نہ کی ہو اور سینہ قبلہ سے نہ پھیرا ہو تو سجدہ سہو کر سکتا ہے تو نماز درست ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص نے دونوں طرف سلام پھیر لیا تب اس کو یاد آیا کہ میں نے سجدہ سہو نہیں کیا، اور سلام پھیرنے کے بعد اگر انہوں نے سینہ کو قبلے کی طرف سے نہیں پھیرا، ہٹایا نہیں، قبلے کی طرف ہی رہا، تو وہ اس کو یاد آیا کہ میں نے سجدہ سہو نہیں کیا۔ اگر انہوں نے کر لیا، دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کر لیا تو وہ بھی، اس سے بھی نماز درست ہو جائے گا، بشرطے یہ کہ نہ وہ کسی سے بات کیا ہو اور نہ وہ اپنے سینے کو قبلے کی طرف سے ہٹایا ہو۔ اگر اپنے سینے کو قبلے کی طرف سے نہیں موڑا اور کسی سے بات بھی نہیں کیا اور انہوں نے سجدہ سہو کر لیا تو نماز درست ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں نماز درست ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ یعنی سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ نماز میں کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے، جیسے قاعدہ اولا چھوٹ جائے، کسی رکن کی ترتیب بھول کر آگے پیچھے ہو جائے، جیسے پہلے سجدہ کرے پھر رکوع کرے، کوئی واجب بھول سے بدل جائے، جیسے جہری آواز سے قرأت کرنے والی، مجھے کرنا تھا بلند آواز سے نہیں کرنا تھا لیکن میں نے بلند آواز سے کر دیا، جہاں بلند آواز کرنا تھا وہاں بلند آواز سے نہیں کیا قرأت، کیونکہ فجر کے اندر اور مغرب میں اور عشاء کے اندر جو فرض نماز ہے اس کے اندر قرأت جو ہے بلند آواز سے کی جاتی ہے۔ اگر وہ بلند آواز کے بجائے آہستہ کیا تو ایسی صورت میں نمازوں میں آہستہ آواز سے یا سری آہستہ آواز سے قرأت کرنے والی نمازوں میں آواز سے قرأت کرے تو ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ظاہری آواز سے قرأت کرنے والی، آواز سے قرأت کرنے والی کو کیا کہتے ہیں؟ جہری بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ جہری بولتے ہیں۔ اور آہستہ قرأت کرنے والے کی کیا بولتے ہیں؟ سری بولتے ہیں۔ یعنی ظہری نماز، سری نماز، ظہری میں بلند آواز سے جو ہے قرأت کیا جاتا ہے، سری میں آہستہ آواز سے قرأت کیا جاتا ہے۔ اگر سری کو جہری کر دیا، جہری کو سری میں کر دیا تو ایسی صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ ان صورتوں میں جو ہے نماز سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اور
آگے پیچھے رکنا، مجھے سجدہ کرنا تھا، مجھے دوسرے قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا تھا، لیکن ہم نے قاعدہ اولیٰ میں نہیں بیٹھا اور میں کھڑا ہو گیا، تو ایسی یہ بھی یعنی یہ بھی ایک رکن چھوٹا، آگے پیچھے ہو گیا رکن، بیٹھنا تھا کھڑے ہو گئے، ایسی صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔